اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، یہ 3 روزہ برنامے کی دوسری تقریر ہے اور کل یہاں پر ہم نے موسم کے اثرات کو پا کر عزاخانے میں مجلس کا انعقاد کیا تھا اور میں نے اپنے طور پر امام دوم کا تذکرہ کر دیا ہے۔ آج میرے اعتبار سے ظاہر ہے کہ 28 صفر کا دن تمام ہو رہا ہے اور ایک ذمہ داری جو مجھ پر ہے اس کو بہرحال پورا کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جو میرے لیے باعث حجاب بنے، لیکن جو میں نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے اور خاص طور پر اس عہد کے احباب کہ جنہوں نے 27 صفر کی نشتر پار کی تقاریر کو خود سنا ہے، ان کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ان تاریخوں کو ترتیب کی منزل پر لا کر اور آپ کی سلسلہ ازا کی ایک تشکیلی صورت کو قائم کیا گیا ہے۔ زحمتیں اٹھائی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اور وہ زحمتیں اس اعتبار سے اٹھائی ہیں کہ ہزارہا کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ تاریخوں کو طے کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک ذرا سی میں سمجھتا ہوں آپ کے تعلق سے کہ آپ تاریخ کے ساتھ ساتھ دن کے لیے بھی ذرا سا متفکر رہتے ہیں، اور پھر اس دن میں بھی آپ برنامے میں وہ دن دیکھتے ہیں کہ کون سا دن دوسرا دن یوم اطلاع ہوگا، یعنی تعطیل کا دن ہوگا۔ پھر اس میں آپ کی ایک ذرا سی میں سمجھتا ہوں کنسیڈریشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر یعنی تذکروں کو جمع کر کے کسی ایک وقت کر دیا جائے، بہرحال یہ آپ کا اپنا سوچنے کا انداز ہے۔ میں بہرحال جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہوں، تاریخ وہی ہوتی ہے کہ جس پر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی آپ کے پاس کنسیڈریشنز ہیں، میں پھر ایک دفعہ یہ انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں میرے لیے یہ معاملہ پرسش کا ہے، پرستش سے زیادہ، تو لہٰذا اگر میرے معروضے کو صرف اس حد تک اپنی سماعتوں میں مسموع کر لیں کہ میں نے کل یعنی اس فرض منصبی کو ادا کر دیا ہے اور ادارہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ تابوت کی زیارت کریں گے، بالکل کریں گے، کیوں نہ کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس اہل سنت علماء نے سرکار رسالت مآب کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وفات یقیناً اپنی جگہ وفات ہے، مگر اس میں 2 شہادتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک سری ایک جہری، تو 2 شہادتوں کے ساتھ سرکار رسالت مآب کی وفات موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 2 شہادتیں 2 نواسوں کی شہادتیں ہیں۔ تو گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے۔ اگر امام حسن کا تابوت دیکھ رہے ہیں تو وہ رسول خدا ہی کا تابوت ہے، امام حسین کا تابوت دیکھتے ہیں تو وہ رسول خدا ہی کا تابوت ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تاریخی اہمیت پر گفتگو کر رہا تھا، اس حد تک تو ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے، مجھ سے بھی سوال کیا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے والے اذہان مجھ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ آج گویا یہ دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 28 صفر کا دن بھی تمام ہو گیا، شب 29 میں ہم داخل ہیں اور کل کا آخری دن ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ربیع الاولیٰ کے تعلق سے پھر آپ کی مصروفیات شروع ہو جائیں گی۔ آ جائیے اب ہم
اپنی گفتگو کرتے ہیں، میں نے سورہ انعام کی اس آیت کو جو 115 یعنی اس کا نشان بنتا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی تلاوت فرما کر آپ کی یعنی نظر خدمت کیا ہے میں نے اس آیت کو، آج بھی اسی آیت کو میں نے دہرایا ہے، اور کل بھی انشاءاللہ آخری تقریر ہوگی، یہی آیت مسلسل آپ کی سماعتوں تک پہنچائی جائے گی۔ اس دوران تقاضا یہی رہا کہ انگریزی میں قرآن پڑھنے والے، اردو میں ترجمہ دیکھنے والے، انہوں نے اس آیت کو دیکھا ہوگا اور بغور دیکھا ہوگا، اور دیکھا ہوگا کہ کہاں ٹروتھ اور جسٹس کی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کے ضمن میں ہم جس عہد میں جی رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ یہاں پہ 2 لفظ اور آ گئے، اور 2 لفظ وہ عجیب لفظ آئے ہیں، اور وہ فی زمانہ بہت بہت تیزی سے سرایت کر گئے، پینیٹریٹ کر گئے معاشرے میں، اور وہ ہے لفظ یا الفاظ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن۔ یہ 2 لفظ یاد رکھیے، آج کی آپ کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے، جو آپ کی سوچنے کی سماجیات ہے، جو آپ کی سوشولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کا کلچرل سمجھیے کہ ٹلٹ ہے، اس وقت ان 2 لفظوں کے اطراف ہے، جس کو آپ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ایک اصطلاح کی صورت میں بات آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ اصطلاحات اب اصطلاحات نہیں رہیں گی، بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ اس پر بڑے بڑے میڈیا کے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ایک ایسی فکر کو پیش کر دیں کہ جہاں پر تعصب نہ ہو، جہاں پر انسان متعصب نہ ہو، جہاں پر انسان یہ نہ دیکھے کہ سیاہ کون ہے سفید کون ہے، جہاں پہ کوئی یہ نہ دیکھے کہ جینڈر گیپ کے معنی کیا ہے، جہاں یہ نہ دیکھا جائے اب کہ کس طریقے سے ہم تقسیم کر رہے ہیں نوع انسانی کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا معاشرہ ایک سمت میں بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ وہ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کے 2 لفظ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اشتراک عمل بھی وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ اشتراک عمل ہو تو وہ تعصبات سے بالا تر ہو۔ اردو مشکل نہیں ہے، اصطلاحات مشکل ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، یعنی اشتراک عمل تعصبات سے بلند ہو جائے۔ یہ کس صورت ممکن ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جس کا منبر متقاضی ہوتا ہے کہ گفتگو کی جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کی گفتگو کرنا جب تک ٹروتھ اور جسٹس کا تذکرہ نہ کیا جائے، یعنی جب تک آپ حق کا حقانیت کے ساتھ اور عدل کا عدالت کے ساتھ تذکرہ نہیں کریں گے، اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ کوئی جا کے بتائے، کوئی جا کے سمجھائے کہ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، کچھ اصول ہوتے ہیں، فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، اگر وہ اصول پیش نظر نہ ہو تو اس کے بغیر عمارت قائم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی بنیاد کے بغیر تعمیر مشکل ہو جاتی ہے، ویسے ہی آپ کے پاس اگر نظریہ نہ ہو، عملیہ تشکیل ہی نہیں پاتا۔ اور جب نظریہ مذہب سے متعلق ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس نظریہ مذہب میں بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک ایسے دین کو استوار کیا جائے جو قیامت تک کے لیے ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی بات آپ سے کہتا ہوا پایا گیا۔ یہ آیت کا ٹکڑا یہی آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس کی اندیت میں اسلام ہے، قدیم وہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں معلوم کب سے ہے، نہیں معلوم کب تک ہے۔ یہی تو اصطلاحات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ کہ جو دین کو اسلام کہہ رہا ہے اور اپنی اندیت میں جس کو مذکور کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ کسی اصول کے تحت ہی تو اسلام ہوگا نا۔ اگر اسلام کا کوئی اصول ہی طے نہ کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام کے معنی فقط راستی کے ہیں، فقط سلامتی کے ہیں، فقط آشتی کے ہیں، فقط امن و امان کے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اصول ہے، اور اصول ایک ہی ہے جو کل کی تقریر سے میں پھر صرف اس جملے کو لے رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنے اور اپنے پیدا کرنے والے کے درمیان معاملات کو استوار نہیں کر لیتا، اس وقت تک کوئی اصول وقوع پذیر، وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہرحال ایک چھوٹی سی فکر ہے، اس کو ذرا سا ملاحظہ کر لیجئے۔ دیکھیے، آج ہم ایک تاریخ میں ہیں، وہ تاریخ بڑی اہم ترین تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بہت مشکل ہوتا ہے یہ سمجھانا کہ جس نے آپ کو آپ کے خدا سے ملایا ہو، میں دین کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں دین کا تذکرہ ہی نہیں کر، یعنی آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے سے ملانے والا،
ایک ایسا ہے کائنات میں کہ جس کے تعلق سے آپ کا سر جھک جاتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اقبال ہیں، اور ظاہر کے اقبال سمجھتے ہیں۔ کیوں یہ سمجھتے ہیں اقبال؟ اس لیے سمجھتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہمہوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ یہ اقبال کا طریقہ ہے سوچنے کا، اس لیے کہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی تفکر کی منزل اس منزل کمال تک پہنچے جس کے نتیجے میں فکر انسانی محمد تک سفر کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ اقبال کا سوچنے کا طریقہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جن پستیوں کا شکار ہیں، وہ پستیاں بلندیاں اس وقت لے سکتی ہیں کہ جب آپ اس اسم سے قریب ہوتے جائیں گے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو اس ذات تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ ذات تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گے تو گویا تم فلیٹ پلین پر بو لہب کے ساتھ پائے جاؤ گے۔ یہ فکر اقبال ہے، اس کو ذرا سا سمجھیے اور اس پر ذرا سا غور کیجئے۔ تو اس کا مطلب دونوں شعر ہیں، اقبال ہی کے شعر ہیں، کسی اور کے شعر نہیں ہیں۔ اور جب اقبال کے شعر ہیں تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے میں وہ قوت پیدا کرو جس میں تم کسی نہ کسی سطح پر اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکو۔ دیکھیے عجیب لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ یوگیوں کے لیے لفظ نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے لفظ ہے۔ یعنی جہاں فکر کے قابل انسان ہوتا ہے وہاں اس کی اس صلاحیت کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرو، پستی فکر سے بلندی فکر تک لے جاؤ، اسفل سے اعلیٰ کی طرف جاؤ، ادنا سے اعلیٰ کی طرف سفر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی صورت ہے اس ہستی تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر انسان ہے، جس مقام پر انسان ہے، نہیں جس قارے میں انسان ہے، جس قطع عرض پہ انسان ہے، جس قرے پہ انسان ہے اگر ہے تو اس کو ہر وقت اپنے آپ کو بلند کرنا ہوگا۔ اور یہ بلند کرنا ہی اگر محمد تک پہنچانا ہے تو آج اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے بھی کوئی معراج ملے، انسان کو اگر کوئی معراج ملے، یعنی انسان چاہتا ہے اسینشن، یعنی فکر انسانی اگر تعرج چاہتی ہے، فکر انسانی بلندی چاہتی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، محمد کا در کھلا ہوا ہے۔ اپنی فکر کو بلند کیجئے، اور یہ بلند کرنے کا مطلب جہاں پر ہو، جس کیفیت میں ہو، وہاں سے اپنے آپ کو ایک درجہ بلند کر لو۔ ایک درجہ بلند کرنا ہے، اس میں زیادہ نہیں ہے۔ ہجرت کے معنی سمجھنے والوں کو اس سفر کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ ہجرت کے معنی یہ کوئی بلد سے بلد تک کی سیر نہیں ہے، ملک سے ملک تک کی مہاجرت نہیں ہے۔ ہجرت معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی فکر میں رفعت تطہیر کے ساتھ اپنے مقام کو بلند کر لے۔ بعین ہی یہی کیفیت ہے اس ہستی کو سمجھنے کے تعلق سے۔ کس نے کہا ہے کہ ہم بلند ہیں؟ نہیں ہے، لیکن یہ بلندی خود بخود آپ کا مقدر بنتی ہے اگر اس کو نسبت دے دی جائے محمد عربی کے ساتھ۔ پھر کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ پست ہو کہ بلند، نہیں، ہم محمد کی فکر کے ساتھ ہیں تو ہم بلند ہی بلند ہیں، پست نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے اس لیے کہا، بہت تیز گفتگو ہے اور میرے پاس وقت کم ہے اور میں اپنے وقت کا بڑا پابند ہوں۔ 45-50 منٹ ہیں، اس کے بعد ماتم ہے اور ظاہر ہے کہ پرسہ آپ کو دینا ہے۔ ہماری بہنیں آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر کیفیت میں آ رہی ہیں۔ یعنی کیفیت یہ کہ اگر کوئی جسمانی عارضہ بھی ہے تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال یہ ان کا احسان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر اس وقت براہ راست یہ نشر کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ایسا نہیں تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے تھے، مگر آپ نے پذیرائی فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ ذکر کی پذیرائی ہے، یہ ہستیوں کی، انسانوں کی، افراد کی پذیرائی نہیں ہے، اور ظاہر ہے آپ سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، آمادہ کیجئے کہ اپنی فکر کو رسا کی منزل پر، رے سین الف سے نہیں، سین رے سین الف، اپنے آپ کو اس منزل پر لے جائیے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پہنچا سکیں۔ پہنچائیے وہاں تک۔ اس پہنچانے کے عمل میں اگر آپ
کو کہیں محسوس یہ ہو کہ ہم کو زمانے کی نفی کرنا ہے تو کر دیجئے، اگر آپ کو کہیں ذات کی نفی کرنا ہے تو کر دیجئے۔ اس لیے آپ نے کبھی کبھی راکٹ کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس نے ہمیشہ کمبسٹیبل مٹیریل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھایا ہے۔ جب زمین سے بلند ہوتا ہے تو کمبسشن کے ایک قانون کے تحت راکٹ اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے میں وہ قوت پیدا کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں گویا کوئی ایندھن ہے کہ جل رہا ہے، مگر کوئی کیفیت ایسی ہے جو منزل سے قریب کر رہی ہے۔ اگر یہ کیفیت سمجھ میں آ جائے تو اپنی زندگی کا ایندھن اگر فکر کو سمجھتے ہو، اگر تبحر علمی کو سمجھتے ہو تو اس کو جلاؤ، اس کو اس حد تک جلاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم کسی منزل تک پہنچ پاؤ، اور وہ کوئی اور منزل نہیں ہے سوا ایک ہی کے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ ہاں اپنی زندگی کے 60 65 70 75 80 برس میں ہم نے کوشش کی کہ سرکار رسالت مآب تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ سرکار رسالت مآب تک پہنچانے کا مطلب کس طرح پہنچائیں؟ تاریخ میں تو ہم بیکورڈ سفر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹنل تو ہے نہیں، ہمارے پاس کسی قسم سے ایسی کوئی صورت تو ہے نہیں کہ اس زمانے میں پہنچ جائیں۔ ایک ہی صورت ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ ہم ہیں سرکار رسالت مآب کے زمانے میں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ بس یاد رکھیے، یہ قرآن کو کھولیے، سرکار رسالت مآب کے ساتھ ہو جائیے، ان کی معیت میں ہو جائیے، اللہ کی ہندیت میں چلے جائیے، اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ آیت جو آپ سن رہے ہیں، یہ آیت کے تعلق سے میں نے کہا کہ مکمل ہو گیا۔ تمت کلمت رب کا، تیرے رب کا کلمہ تمام ہو گیا، تمام ہو گیا، یعنی تامہ کی منزل پر آ گیا، اور اس کا تامہ ہو جانا، اتمام پا جانا، یہ تمہ بالخیر کی منزل ہے، یہ تمہ بالخیر کی منزل ہے۔ تو اس کا مطلب خیر کے ساتھ تمام ہوا۔ کیوں خیر کے ساتھ تمام ہوا؟ اس لیے کہ صدق و عدل کے ساتھ تمام ہوا۔ جب صدق و عدل کے ساتھ تمام ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی طے کر دیا گیا، زمانہ بدلے، دنیا بدلے، دہر بدلے، صدی بدلے، کچھ بھی بدل جائے، مگر یہ کلمہ نہیں بدلتا۔ صدق بھی نہیں بدلے گا، عدل بھی نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا، لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب کلمات میں تبدیلی نہیں ہے تو وہ یہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے کون ہے کہ جو اس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے، کون ہے جو اس کی معصیت اختیار کر رہا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے۔ جب یہ دو صورتیں طے ہو گئیں تو ایک بات کو آپ اپنی سطح پر دیکھ لیجئے کہ جس وقت آپ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے کسی زیارت کو پڑھتے ہیں، مثلا مفاتیح الجنان کو آپ ایک دفعہ اٹھا لیجئے، اور مفاتیح الجنان کو میں اپنے تذکرے میں اس لیے لانا پسند کرتا ہوں عزیزو کہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ جاننے کا اور جانچنے کا اب نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھ لیجئے، ہم کسی صورت بھی متاثر نہیں ہوتے، کس سے؟ مورخ سے ہم متاثر نہیں ہوتے، ہم خبر دینے والے اداروں سے متاثر نہیں ہوتے، نہیں، ہم مستشرقین سے متاثر نہیں ہوتے، ہم اورینٹلسٹ سے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے کہ جتنے بھی بیان کرنے والی ایجنسیز ہیں خاطی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان میں امکان خطا ہے، ان سے غلطی ممکن ہے، احتمال ہے کہ یہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں مفاتیح کو کھولتا ہوں تو چونکہ میرے پاس عصمت کے کوئی معنی ہیں تو لہذا میں اپنے آپ کو بہت قریب رکھ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کس طرح سے سمجھیں، اور جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد انک قد بلغت رسالات ربک ونصحت امتک وجاہدت بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے یہ مفاتیح الجنان کو کھول لیجئے، شاید آپ کو میں سمجھتا ہوں 100 صفحے گزاریں گے، آپ یہ دیکھ لیں گے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، یعنی اس کے متعلق کہا کہ یہ ایام کی جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان میں یہ ایک دعا ہے جو کہ منسوب ہے۔ اب اس کے میں نے 3 فقرے آپ کے سامنے پیش کر دیے، میرے لیے کوئی زیادہ بیان کرنا نہ مشکل ہے نہ میں اس کو آسان سمجھتا ہوں، مگر آپ کی حد
تک کہ آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر میں بوجھ نہ بنوں، میں صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہم نے کس کی گواہی دی؟ آپ سے آپ کے مرتبے کو آپ کا پیدا کرنے والا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا. آپ کہیں گے ہاں اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مگر وہ کس مرتبے پہ آپ کو فائز کر رہا ہے کہ جہاں آپ کی گواہی طلب کی جا رہی ہے. اور جب آپ کی گواہی طلب کی جا رہی ہے تو آپ کی نہیں، ہر فرد واحد کی، ہر فرد فرید کی، ہر مرد رشید کی گواہی طلب کی جا رہی ہے. کہو، تم کہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب آپ قرآن میں کوئی سورہ پڑھیں اور آپ قل کے ساتھ پڑھیں تو گو کہ وہ زبان عصمت سے ادا ہو چکا ہے، مگر ان دو حروف کو گرا کے نہیں پڑھتے آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتبار ذات دے رہا ہے پیدا کرنے والا آپ کو. یعنی وہ جو دہنے اقدس سرکار رسالت مآب سے چلا ہے قرآن، آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ وہی قرآن ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم اس کو دہرا رہے ہیں؟ یعنی کیسے شریک ہوئے آپ؟ اس طرح شریک ہو گئے آپ. بالکل ایسے ہی جب معصوم نے کسی دعا، معصوم نے کسی زیارت کو نقل کر دیا اور آپ یہ کہیں کہ کبھی شیخ توسی اس کو لیں، کبھی شیخ مفید اس کو لیں، کبھی شیخ صدوق اس کو لیں، تو آپ یہ کہیں گے یہ دعائیں ہم تک پہنچی. تو گواہی اب آپ کی زبان سے آپ دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں دے رہا، آپ گواہی دے رہے ہیں. اور آپ گواہی دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے الہی پیغامات کو پہنچایا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے پیغامات، رسالات جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں ہے. آپ نے اللہ کے پیغامات کو میں گواہی دیتا ہوں. آپ تھے کیا 11 ہجری تک؟ آپ تھے کیا 632 AD تک؟ آپ کبھی اب سوچا آپ نے یہ گواہی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ آپ گواہ کیسے بنتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی دیکھیے ایویڈنس بیسڈ سوسائٹی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ نہیں. آپ اگر اس کو اٹھا کے کہیں لے جائیں کسی ادارے کے سامنے، وہ کہیں کہ تمہاری گواہی کیسے قبول کر لوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہاں تک آنے کے لیے بہت سفر کرنا پڑے گا انسان کو کہ یہ گواہی دی کیسے جاتی ہے، گواہ بنا کیسے جاتا ہے، آپ اس پر اپنی گواہی کو ثبت کیسے کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حکمت اس میں ہے کہ جس میں گواہ در گواہ نسلاً بعد نسل ہوتا رہے گا. بہت ممکن ہے کہ ابھی قانون شہادت وہاں تک نہ پہنچا ہو، بہت ممکن ہے کہ ابھی قانون شہادت وہاں تک نہ پہنچا ہو، مگر جب قانون شہادت وہاں تک پہنچ جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اشہد ان لا الہ کے معنی کیا ہیں، اشہد ان محمدن رسول اللہ کے معنی کیا ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ کے معنی کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ کانسٹینٹس ہیں، ابھی قانون شہادت کو بلند ہونا ہوگا اس گواہی تک. اور پھر ایویڈنس بھی کون سی ایویڈنس؟ جس کو نہ آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، نہ یہ کوئی واقعاتی شہادت ہے، نہ ہی کوئی یہ انسیڈنٹ / ایکسیڈنٹ بیسڈ شہادت ہے. یہ عجیب شہادت ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ گواہ بن رہے اور آپ کو کسی نے گواہ بنا لیا، اور آپ گواہی دیتے ہوئے آتے بھی ہیں، گواہی دیتے ہوئے جاتے بھی ہیں. آپ قابل نہیں ہوتے، کان میں گواہی دی جا رہی ہے، اور آپ پھر قابل نہیں رہتے تو ہلا ہلا کے گواہی دی جاتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک ایسی شہادت کے اطراف ہے کہ جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، مگر وہ شہادت آپ کو جس بزرگی و کرامت کی منزل پر لے جا رہی ہے. کبھی وہ بھی دیکھیے کہ ایک ایسی گواہی آپ دیتے ہیں جس میں آپ کی کرامت ذات بھی ثابت ہوتی ہے، آپ کی اپنی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر اور پھر کون ہوگا. اسی لیے ہمارے پاس احترام ہے ان ادعیہ کا، ان دعائیات کا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پہنچائے پیغامات،
اللہ کے پیغامات کو آپ نے پہنچایا، اور یہ پیغامات کو نہیں پہنچایا بلکہ آپ نے نصیحت کی ہے اپنی امت کو. آپ نے موعظہ، آپ نے واعظ کی صورت میں ان نصائح کو، ان پند کو آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا. نہیں اور آگے چلیے، بلکہ آپ نے اسٹرگل کی ہے، اور ایسی اسٹرگل کی ہے، ایسی اسٹرگل کی ہے کہ جس میں اسٹرگل ایسے نہیں تھی کہ فقط تلوار سے اسٹرگل ہو رہی تھی، نہیں، بلکہ آپ نے حکمت اور موعظے کو سامنے رکھ کر آپ نے جہاد کیا ہے. یہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے آپ کی گواہی ثبت ہے مفاتیح الجنان میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پیغام جو پہنچانے والا ہے، یہ بے خوف پیغام پہنچانے والا ہے. اس نے کبھی ڈر کے ساتھ پیغام کو نہیں پہنچایا، اس نے کبھی انسانوں کا خوف رکھ کے پیغام نہیں پہنچایا، اس نے کبھی عذر کے ساتھ پیغام نہیں پہنچایا. اس نے جب پیغام پہنچایا ہے تو یاد رکھیے یہ وہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، اور پھر یہ وہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو بے کم و کاس پہنچایا ہے. اور ان کا عالم یہ ہے کہ نہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی خوف میں مبتلا پایا ہے، اور اگر خوف بھی تھا جو خشیہ تھا، خوف نہیں تھا خشیہ تھا، تو پھر ایک ہی کا تھا جو پیدا کرنے والا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا. انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مبتلا خشیہ کیا ہے اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے. میرے دوستو بہت غور سے سن لیجئے، بہت غور سے سنیے. محقق طوسی نے جب ان دو لفظوں پہ بحث کی ہے، خوف اور خشیہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دونوں لفظ ہیں، بہت قریب کے معنی ہیں، مگر مجاز میں ان کا عالم یہ کہ ان کے پاس اتنا فاصلہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. خوف بھی ہے، خشیہ بھی ہے. خوف یقیناً ہے اس لیے کہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن خشیہ اس کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھ کر ہے کہ جب اس کی عظمت و کبریائی سامنے آ جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کے فیوز نور سے کیا ہم نے استفادہ بھی کیا یا نہیں کیا. اس کے نتیجے میں خشیہ پیدا ہو رہا ہے، اور جب وہ خشیہ ہوتا ہے تو وہ خدا سے، اور خدا کا خشیہ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں بھی درجات بنتے چلے کہ جو جتنا قریب ہے، جو جتنا نزدیک ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے معاملہ کچھ اور ہے. آپ کے لیے، ہمارے لیے جس سطح پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں خوف بھی ہے، دھڑکا بھی ہے، وسوسہ بھی ہے، شک بھی ہے، شبہ بھی ہے، گمان بھی ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. مگر جب آپ اپنے آپ کو بلند کر لیتے، اور بلند کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ بلند کرنے کا مطلب ان سے وابستہ کر لیتے ہیں. میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ میں نے یہی کہا تھا اپنے آپ کو وابستہ کیجئے تاکہ آپ کا سفر آسان ہو جائے. یعنی کیسے آپ سفر کرتے ہیں؟ آپ اگر اس وقت سفر کرنا چاہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں سے میں کراچی جانا چاہتا ہوں اور بغیر کسی وسیلے کے، تو نہیں معلوم وہ سفر کب جا کے منتہی ہوگا. لیکن چاہا کسی طیران نے، اور وہ طیران نے چاہا کہ ہمارے ساتھ اگر مسافر ہو جاؤ تو ہم 18 گھنٹوں میں تمہیں پہنچا دیں گے. تو اس کا مطلب آپ نے کسی پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. چھوٹی سی بات ہے. ابھی تو زائرین بیٹھے ہیں میرے سامنے، زائرین بیٹھے ہیں میرے سامنے. کس کے دل میں کربلا نہیں ہے؟ نہیں، کس کے دم میں کربلا نہیں ہے، سانسوں میں کربلا ہے، سانسوں میں کربلا ہے. اسی لیے آپ کے لیے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سفر ہے جو طیران کرا رہا ہے، ایک سفر ہے جو امام ششم زیر آسمان کروا رہے ہیں. مگر ساتھی تو بنو کسی کے ساتھی تو بنو. اگر زمانہ ساز ہو اور مصلحت پسند ہو تو ٹھیک ہے، آؤ دیکھو تو صحیح کہ تمہارے لیے ہم نے کیا تیار کر دیا ہے. اب یہ سفر ہم 18 سے 8 گھنٹے میں کر دیں گے، 8 سے ہم اس کو سمجھیے کہ 2 گھنٹے میں کر دیں گے، مگر ہم پہ بھروسہ تو کرو. بائیں نہیں، ہم کچھ ایسے کارواں سالاروں سے واقف ہیں،
کہ جو کہتے ہیں کسی زمانے میں بھی رہو بس ہمارے بنے رہو، ہمارے بنے، ہم تک رہو گے تو جب چاہیں گے علی تک پہنچائیں گے، جب چاہیں گے محمد تک پہنچائیں گے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری۔ بے بھروسہ زندگی میں اتنا تو بھروسہ کرنا ہوگا، اتنا تو بھروسہ کرنا ہوگا، ورنہ یقین جانیے بڑا مشکل سفر ہے زندگی کا سفر، بہت مشکل سفر ہے۔ ایک قدم نہیں اٹھ سکتا انسان کا، آپ کے لیے تو آسانی ہے ہر قدم پہ، یعنی ایک قدم اٹھایا پھر کسی کو پکارا، دوسرا قدم لیا پھر کسی کو پکارا، یعنی قدم با قدم ہے، یہ قدم با قدم ہے۔ اصل میں قدم با قدم نہیں ہے، تو حوصلے ہیں آپ کے، یہ قدم نہیں ہے، یہ حوصلے ہیں آپ کے، اور یہ حوصلے جب آپ نکالتے ہیں اپنے تو کسی کا نام لے کے نکالتے ہیں۔ جہاں نصیب میں یہ نہ ہو، میری بات کو اب ایک رخ دے دوں، میں پوری تقریر کو ایک رخ دے دیتا ہوں اور عجیب رخ دیتا ہوں کہ جہاں یہ نصیب میں نہ ہو تو سامنے ہی کیوں نہ ہو شک واقع ہو جاتا ہے، سامنے ہی کیوں نہ ہو شک واقع ہوتا ہے۔ اٹھا کے دیکھیے جا کے کہ سر جان گلب نے کیا لکھا، جا کے دیکھیے کہ آپ کے پاس مختلف اورینٹلسٹ نے کیا لکھا۔ دا گریٹ کانکویسٹ کتاب موجود ہے سر جان گلب کی۔ ایسا نہیں ہے یہ نام آپ کو متاثر کرنے کے لیے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے تو مسلم ابن حجاج نیشا پوری کو اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اگر تھوڑی سی یعنی صلاحیت ہے کہ میں احمد ابن حنبل سے پوچھ لوں، ان کو دیکھ لیجیے۔ یہ نام میں نے الگ الگ لے لیا، آپ ذرا حیران ہو رہے ہوں گے کہ نام ایک عرب سے نام لے لیا، ایک عجم سے نام لے لیا، ایک میں نے مغرب سے نام لے لیا، مگر کیا کرے، سب کہہ رہے کسی ایک کو شک واقع ہو گیا تھا رسول کی ذات پر۔ میں نے الگ الگ نام لیے، نام الگ الگ، یہ سوچ کے میں نام الگ الگ دیکھ بھی رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا، شاید کسی کو ذرا سا خیال آ جائے، ذرا سا شاید کوئی تھوڑا سا یعنی ایک نا سائیڈ لینا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں تھا، نہیں، تین مختلف نو، عرب عجم سے مختلف ہے، عجم عرب سے مختلف ہے، وہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ، اور پھر اس میں سونے پہ سہاگا، مغرب نے تو گویا انگوٹھا لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سر جان گلب کا میں نے نام لے لیا، دا گریٹ کانکویسٹ یہ کتاب بھی ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے۔ انہوں نے باقاعدگی سے کہا کہ شک واقع ہو جانا آن دا ٹریٹی آف حدیبیہ، حدیبیہ کی ٹریٹی پر۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ کل میں نے ٹریٹی آف پیس کے تعلق سے تذکرہ کیا، اور میں نے کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ٹریٹی آف پیس، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم وقتی ہوتی ہے، یہ جز وقتی نہیں ہوتی ہے، یہ کل وقتی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ حدیبیہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے انگریز مستشرقین نے اس کو ٹروس کا بھی نام دیا ہے، TRUCE، ٹروس کا مطلب عارضی صلح۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم باؤنڈ ہے، 10 سال کے لیے، 10 سال کے لیے۔ دیکھیے کبھی کبھی آپ کمپیئر کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کمپیئر کریں، سرکار رسالت میں آپ کی صلح ٹائم باؤنڈ ہے، 10 سال کے لیے۔ حسن ابن مشتبہ کی صلح یعنی عمر، ایج باؤنڈ کر دیا تھا، ایج باؤنڈ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مرنے تک تیرے مرنے تک۔ یہ عجیب، اس میں لفظ اختلاف میں استعمال نہیں کروں گا، میں اپروچ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اپروچ۔ لیکن اگر یہ اپروچ کو آپ دیکھیں گے تو دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ہی ہے۔ علم چونکہ وہاں پر ہے کہ اس سے پہلے اس کو ختم ہو جانا ہے، علم یہاں پر ہے کہ اس کو اس طرح سے مکمل ہو جانا ہے، تو وہاں ٹائم باؤنڈ کر دیں تو فرق نہیں پڑتا، یہاں پہ ایج باؤنڈ کر دیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن دونوں میتھڈ بتا دی، لکھنے والوں نے ایک کو ٹروس کہہ دیا، ایک کو ٹریٹی کہہ دی۔ ہم نے کہا آپ کہہ دیجئے، ایک کو عارضی صلح کہہ رہے ہیں، آپ ایک کو دائمی صلح کہہ رہے ہیں۔ کہا نا آپ نے دائمی صلح، کہا نا، کس کو کہا؟ عارضی کے بعد ہی تو دائمی ہوتی ہے، دائمی کے بعد عارضی نہیں ہوتی۔ بہت عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، اس فکر کو سمجھیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا دل و دماغ میں اتنی وسعت ہے
کیا آپ یہ کہیں کہ حسن نے ایکسٹینشن دی ہے صلح حدیبیہ کو؟ کیا ہے آپ تیار اس بات کے لیے؟ تو آپ تیار نہ ہو آپ عقیدے میں پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے کہ اب رسول خدا کے سلسلے کو کوئی ہاں آپ کے لیے گھبرانے کی ضرورت ہے. جیسے رسالت کو امامت نے ایکسٹینڈ کر دیا. نا رسالت کو رسالت نے دم کبھی آپ نہیں سنیں گے, ہم سے نہیں سنیں گے رسالت نے دم توڑ دیا. نہیں ہم نہیں کہتے اس لیے کہ ایکسٹینشن موجود ہے امامت میں. تو ویسے ہی صلح حدیبیہ اگر ہے عارضی صلح کہہ دیجئے ٹروس. آپ کہیے ٹروس. حسن مشتبہ کہتے ہیں ذمہ داری میری کہ ٹروس کو ٹریٹی بنا دوں گا. ٹروس کو ٹریٹی بنا دیا حسن نے. یہ انگریزی کی اصطلاحات بڑی اصطلاحات کے کام کی ہوتی ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی کبھی کبھی اپنی فکر کو ملائیے, گھبرائیے نہیں. انگریزی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. انگریزی تو اور کام کو بہت آسان کرتی ہے. جیسے سر جان گلب نے کام آسان کر دیا, ہم کہتے تو مشکل میں آ جاتے کہ انہوں نے شبہ کیا. نہیں, سر کے ساتھ وہ شبہ قائم کو نہیں, وہ اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے. سر بھی ہے, یعنی نائٹ ہوڈ کے بعد جس نے سر کا خطاب لیا ہے اس کے بعد وہ شبہ کو نہیں شک کو یقین میں بدل رہا ہے. اس جگہ اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے شک کیا, اور ایسا تھوڑی شک تھا, شک پہ شک تھا. فقط آپ حیران ہو رہے ہیں, یہاں شک یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر دیا, شک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو کہ نہیں ہو, اللہ کی جانب سے بھی ہو کہ نہیں ہو. نہیں, دوسرا شک جو انتہا پہ رہا کہ جہاں اس کے رسول بھی ہو کہ نہیں ہو. اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو کچھ کہا ہے لکھا ہے اور ہم نے سنا ہے, کیا ایسا ہی ہے, کیا یہی ہے, کیا اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے؟ تو کہا بے شک یہی ہے, سب کچھ ایسے ہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور دیکھیے صلح کرنے والے کو دیکھیے اور صلح کے لکھنے والے کو دیکھیے, دونوں کو دیکھیے ایک ساتھ, دونوں کو دیکھیے. تو وہاں فقط شک ایک رسول کی ذات پہ نہیں ہے, وہاں شک تو سلسلے پہ آ گئے. اور جب سلسلے میں شک آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ لکھنے والے نے لکھ دیا کہ یہ شکی تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ شک کا علاج اگر حکیم لقمان کے پاس نہیں ملتا ہے تو میں کہاں سے اس شک کو دور کروں گا. یعنی شک کو کیسے رفع کیا جائے یہ ہے مسئلہ فقہی. اب جا کے اپنے فقہا سے پوچھئے کہ شک کا علاج کیا ہے, شک کا علاج کیا ہے, اور جب بار بار شک آتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے. تو آپ حیران ہوں گے, فقی تو نہیں, فقی کہتا ہے طبیب کے پاس جاؤ, طبیب کہتا ہے یہ بیماری ہے. تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے, میں نہیں بہت آگے چلے جاؤں گا ورنہ باتیں مینٹل النس کے کوریڈور میں جا کے کھڑی ہو جائیں گی. اور جب مینٹل النس کے کوریڈور میں کھڑی ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے اور زحمت ہو جائے گی, آپ کے لیے اور پریشانی ہو جائے گی. میرا کیا ہوگا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن سننے والوں کا کیا ہوگا وہ بھی خدا بہتر جانتا ہے. تو میں نہیں چاہتا ہوں, مگر اس سلسلے کو ذرا سا آپ آگے کھینچیں گے تو یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے سوائے اس کے ایسا لگے گا کسی درمان گاہ کے کوریڈور میں کھڑے ہیں اپنی بیماری کے علاج کو پانے کے لیے. سرکار رسالت مآب نے کہا دیکھو یہی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے ہم 1400 کے ساتھ آئے ہیں, تعداد پہ مت جاؤ, ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ہم جو چاہے کر سکتے ہیں سو, مگر یہی تو ہے. دیکھیے عجیب بات ہے, اس واحد عمل نے, اب یہ ہے اورینٹلسٹ, انہوں نے لکھا کہ اس واحد یعنی عمل نے اسلام کو ریلیجن آف پیس بتایا ہے. عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس واحد عمل نے کب؟ بدر کے بعد, احد کے بعد. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور پھر خندق 5 ہجری ہے, ابھی خیبر واقع نہیں ہوئی ہے. صلح حدیبیہ 6 ہجری ہے, 7 ہجری ہے خیبر. یعنی اتنی 3 بڑی لڑائیوں کے بعد اورینٹلسٹ یہ کہہ رہا, مستشرق یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. اس عمل نے, جس کو آپ حدیبیہ کہتے ہیں یا صلح حدیبیہ کہتے ہیں. کتنا جھگڑا ہے آج مسلمانوں میں, آپس میں کتنا جھگڑا ہے اس فقرے پہ کہ بزور شمشیر ہے یا یہ بزور قلم ہے, بزور لسان ہے. آخر یہ پھیلا کیسے ہے؟ مستشرق نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مسلمانوں کو یقین دلا دیا, انہوں نے کہا کہ تم مت گھبراؤ,
یہ عمل بتا رہا ہے کہ جہاں پاور ہے ٹو فائٹ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ 1400 اگر ہیں تلواروں کے ساتھ ہیں، مگر ٹریٹی سائن کر رہی ہے کہہ کے آئندہ جب آئیں گے تو نیام میں تلواریں ہوں گی، نیام میں کھچی ہوئی تلواروں کے ساتھ صلح نامہ سائن ہوا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ عمل ہے جس نے تمہیں یہ متعارف کرایا دنیا کو اور دنیا کے سامنے کہ تم جارح نہیں ہوتے۔ معلوم ہے؟ اٹھا کے دیکھیے نا تفہیم قرآن، وہاں بدر کے اندر آپ کو جارح اسٹیبلش کیا مولانا مودودی نے، یہ کہہ کے کہ دستہ تھا اور انہوں نے حملہ کیا۔ آپ کے پاس مختلف مورخین نے لکھ دیا کہ پورا پلان تھا جس کے نتیجے میں حملہ آور ہوئے مسلمان۔ تو وہاں کا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر یہ پورا سلسلے کی رد ہے صلح حدیبیہ، کہ جہاں یہ کہہ دیا اور خود کسی نے نہیں، غیر سے کہلوا دیا، نہیں غیر کے قلم سے لکھوا دیا۔ جو لکھوانے کی قوت ہے نا وہ کہلوانے کی قوت نہیں ہوتی۔ تاریخ نے لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جارح نہیں تھے، یہ جارح نہیں تھے۔ جارح کا مطلب نہ تشدد پسند ان کی طبیعت ہے، نہ ہی یہ شدت پسند قرار پائے جا سکتے ہیں، اور جب جارح نہیں ہے تو ایگریشن ان سے ممکن نہیں ہے۔ وہ عجیب لفظ ہیں، سارے آج کے لفظ ہیں، ایگریشن ان سے ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ایگریسر ہوتے تو کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ اس دن ایک مرتبہ سب کو تحت تیغ کرتے اور جا کے کھڑے ہو جاتے مکے میں، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو جاتے، مگر نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستشرق نے، اورینٹلسٹ نے یہاں پہ آپ کی مدد کی اور اس نے کہا کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو جو چاہے یہ کہتے رہے مگر نہیں۔ ہاں جو چیز اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ یہ، وہ ہو یا نہ ہو، کچھ شک تھے اور کچھ شکی تھے۔ اسٹیبلش اس فیکٹ کو کیا ہے، بہت عجیب بات کر، اسٹیبلش جو فیکٹ ہوا اس کو ہائی لائٹ کرو نا، اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ اس لیے ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ اپنے اب و جد کا تذکرہ ہو جائے گا۔ اسلام کو ہم داؤں پہ لگا دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ ایگریشن کا نتیجہ ہے، مگر انسانوں کے تعلق سے ہم سچ نہیں سن سکتے۔ یہ بڑی حکمت ہے، یہ بڑی حکمت ہے۔ نہیں بے کم و کاس پہنچا دیا، گھبرا کے نہیں، ڈر کے نہیں، خوف کے عالم میں نہیں، پہنچا دیا، اور جب پہنچا دیا تو اب اس پر قائم ہے، قائم ہے۔ ارے اس سے بڑھ کے کیا قائم ہوا جا سکتا ہے کہ جس نے لکھا ہے اب وہ نام مٹانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اب لفظ رسول اللہ کو کہتا نہیں مٹاؤں گا میں تو نہیں مٹاؤں گا، محمد ابن عبداللہ اب آپ لکھ دیجئے جیسے لکھنا ہے، مگر میں نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لکھا ہے، ریٹن بائی علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ڈکٹیٹڈ بائی، ریٹن بائی، کس نے ڈکٹیٹ کیے ہیں ٹرمز، اور کون ہے کہ جو لکھ رہا ہے ٹرمز کو؟ یہ بھی دنیا نے دیکھا، یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ کسی اور میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ جو بیان کیا جا سکے اسے لکھا بھی جا سکے۔ یعنی جہاں پہ بھروسے کا یہ عالم ہو۔ ارے 1400 اصحاب ہیں، 1400، مگر قلم ایک ہی کا چاہیے، جس کی تلوار ہے نا اس کا ہی قلم چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ اسلام کس نے پھیلایا اور کیسے پھیلا؟ اسی لیے مغالطہ رہتا ہے شاید۔ علی کو کبھی میدان جنگ میں دیکھتے ہیں، علی کو کبھی ایسی منزل پر دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ وہ مکتب کی منزل پر ہے اور دیوان کی کیفیت میں ہے، کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ ہاں قلم بھی اس کے پاس، کرتاز بھی اس کے پاس۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی تو ہے ہستی علی کی، یہی تو ہے ہستی علی کی۔ کہاں چھوڑتے ہیں محمد کو؟ کیوں حوالے کریں کسی اور کے محمد کو؟ ہم ہیں نا پروٹیکٹر، ہم ہیں۔ یہی امیر المومنین ساری زندگی کہتے رہے، اصحاب کو بچا دیا، اہل بیت کو ایک مرتبہ ڈال دیا ہے ان کے سامنے۔ تو ہم ہیں کہ جب جنگ و حرب کی منزلیں آتی تھیں تو اگر وہ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب ہو تو ہم نے کھویا ہے ان کو، اگر حمزہ ہے تو ہم نے ان کو کھویا ہے، اور ایک ان میں ایسا بھی ہے جو اب بھی انتظار کر رہا ہے اپنی طرف کہہ کے۔ ایسا نہیں تھا، کبھی نہیں۔ اصحاب کو تو بچا لے گئے،
اصحاب کو بچا لے گئے. سرکار رسالت مآب کے تعلق سے لکھا ہے امیر المومنین نے، ہم کو لہوات کے حوالے کر دیتے، ہم کو بڑے بڑے ناگ اور اژدہوں کے حوالے کر دیتے، مگر اصحاب کی جب بات آتی تو اصحاب کو بچا لے گا. سبھی نے یہی تو دیکھا، وہ بدر ہو کہ احد ہو، خندق ہو کہ خیبر ہو، سبھی نے یہی دیکھا، یہی دیکھا. اب جب ذرا سی قوت پائی تو کہا ہم نے بڑھ کے حملہ کیوں نہیں کیا، اس سے بہتر اور کیا موقع تھا. نہیں، شب خون نہیں مارتا رسول یعنی ایسا حملہ نہیں کرتا جس میں آپ یہ کہیں کہ رسول حملہ کر دیں. نہیں، رسول ایسے حملے نہیں کرتا. یہی تو بتانا تھا. کورس آف ہسٹری کو بدل دیا ہے سرکار رسالت مآب نے اپنے اس عمل سے جو صلح حدیبیہ کی صورت میں واقع ہوا. اگر صلح حدیبیہ کو نکال دیں گے نا، نکال دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے نکال دیجیے، آپ کو جو نظر آئے گا تو اس میں ایک پوائنٹ آف ویو قائم ہو جائے گا، ایگریشن کا نتیجہ ہے دین. مگر یہاں پہ ایک صلح کو سامنے رکھ دیا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ سنت نبوی کے دلداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی پوچھئے کہ ہسٹری میں، تاریخ میں جب 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے معاملات ہیں تو ایک مرتبہ اس کو ریپروڈیوس بھی تو ہونا تھا نا، اس عمل کو. تو ہو گیا وہ عمل 41 ہجری میں ریپروڈیوس. وہ ہوا اس لیے کہ یہ بتانا تھا دنیا کو کہ دیکھو ہمارے پاس ایگریشن کوئی شے نہیں، ہمارے پاس ٹروتھ اور جسٹس ہمارے پیش نظر ہے، حق ہے. اور ظاہر ہے کہ حق ہے تو وہ صدق ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے. اور اگر جسٹس ہے تو وہ عدالت ہی عدالت ہے. قسط و عدل کا مرکز ہے ہم، کوئی اور نہیں ہے. ہم ہیں قسط و عدل کا مرکز، کوئی اور نہیں ہوگا. جب ہم ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سلسلہ ہم سے چلے گا، کسی اور سے نہیں چلے گا. یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، یہ تاریخ میں کبھی نظر آئیں گے، کبھی اوجھل ہو جائیں گے. کیا آپ نے ڈوبتے ہوئے تاروں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے گرتے ہوئے تاروں کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا آپ نے. مگر کچھ ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ معین، اور کچھ ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. یہ نہیں گرتے، یہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، اپنے مدار میں ہیں کہ یہ حرکت کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں جو اپنے مدار میں ہیں. ہمارا ان پہ دار و مدار ہے. وہ اپنے مدار میں، ہمارا ان پر دار و مدار، ہمارا ٹوٹل ریلائنس ہے ان پر. یہ 28 سفر کی تقریر ختم ہو گئی. ٹوٹل ریلائنس. اور اگر ٹوٹل ریلائنس ہے تو پھر ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم سرکار رسالت مآب کے تعلق سے کسی اور سے پوچھیں. ہم نہیں پوچھیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے. اس لیے کہ جو صورت آپ دکھائیں گے وہ عجیب صورت نکل کے آئے گی. ہمارے پاس تو حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی محمد. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں تھا، یہ اللہ کی کرامت تھی جس نے انتہا پائی ہے محمد کی صورت میں. اور یہ سلسلہ کرامت انبیاء سے ہوتا ہوا اور کریم صلبوں سے طاہر رحموں تک منتقل ہوتا ہوا جب پہنچا ہے تو اس میں سے لگا ایسے جیسے اب جو برآمد ہوا ہے وہ اللہ کی کرامت ہے. کرامت خدا کی کرامت ہے. محمد خدا کی کرامت ہے. اور کرامت کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ اسی سے ممکن تھا کہ وہ کرامت بنے اور قرآن کو کریم بنا کے پیش کر دے. اور اگر کریم بنا دیا تو امیر المومنین نے کہا اس کریم سے جو کرائم بنے وہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے. آپ سمجھے اب؟ آپ یہ سلسلہ سمجھا؟ محمد کرامت، قرآن کریم، اہل بیت کرائم. کرائم القرآن ہیں ہم، کرائم القرآن ہیں ہم، قرآن کے کرائم ہیں. کرائم کا مطلب قرآن کی وہ آیات جو محکم آیتیں ہیں وہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے. عزیزو تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. میں نے وقت لے لیا آپ کا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے معنی بھی تو ہیں. اگر آپ نے وقت لیا اور اس میں اگر کسی نوجوان تک کوئی ایک جملہ، کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک فکر کی ایک صورت بھی پہنچی ہو کہ جس میں وہ ذرا سے جا کے جس کتاب کا ہی میں نے تذکرہ کیا اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، کور ٹو کور پڑھ لیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کون ایکسپوز ہو رہا ہے تاریخ میں اور کون ہے کہ جو محافظ نبی بن رہا ہے. ایسے نہیں ہے. دیکھیے یہ عجیب بات، یہ عجیب بات. وقت آخر آ رہا ہے، سرکار رسالت مآب کا وقت آخر آ رہا ہے.
دنیا کے لیے کچھ بھی ہو کہ کس نے جماعت کی نماز پڑھ لی یا پڑھوا دی، یا کس کو آپ نے دریچے سے جھانک کے کہا اچھا وہ نماز، مجھے دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں سے، اس لیے کہ تاریخ میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور رہنی بھی چاہیے۔ کیسے آپ کو نظر آئے گا ہیرے کا چمکنا؟ کیسے آپ کو نظر آئے گا؟ اگر یہ کہیں ایسی جگہ ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو رکھا ہی ایسی سیاہیوں میں ہے کہ اس کی چمک سے یہ پہچانا جائے کہ یہ ہے کہاں، یہ ہے کہاں، رکھ دیا، اور پھر رکھ دیا نہیں، اپنے سے قریب کر لیا، اور قریب نہیں کر لیا، ایک مرتبہ اتنا قریب کر لیا کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جھانک کے بھی دیکھا ہے تو دیکھا ہے کہ سرکار رسالت مآب نے تکیہ بنایا ہے علی کے سینے کو۔ یہ آخر وقت ہے سرکار رسالت مآب کا، یہ سرکار رسالت مآب کا آخری وقت ہے کہ ایسے نہیں ہے، یعنی جنہوں نے کہ اپنے سینے پر سرکار رسالت مآب کو رکھا ہے پشت پر، یعنی خود بیٹھے ہیں اور لگ کے بیٹھے تکیہ۔ محمد کو اگر تکیہ چاہیے تو وہ علی بنے۔ یہاں تکیہ بھروسہ بھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لفظ تکیہ کو لغت میں جا کے دیکھیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے کیا؟ یہ بھروسگی کا عالم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بوجھ ہے تو اس کو اٹھا علی سکتا ہے، اگر یہ کوئی لطیف شے ہے تو علی ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک مرتبہ، اور کہتے ہیں کہ دونوں شانوں پہ امیر المومنین کا ہاتھ ہے، اور سرکار رسالت مآب ہے، سرکار رسالت مآب ہے کہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 ہستیوں کو بلایا، بیٹی کو تو بلایا ہی بلایا، مگر حسنین کو بھی بلایا، حسنین کو بلایا۔ آخری تقریر کا حصہ ہے، بیٹی آئی، آنے کے بعد باپ سے لپٹ گئی، ظاہر ہے بضعت و منی کی منزل پر ہیں فاطمہ زہرا، جگر کا ٹکڑا ہیں، دل کا ٹکڑا ہیں، ظاہر ہے کیا عالم ہے بیوی کا میری، رونا مسلسل رونا، بابا کس کے حوالے کر کے جاتے ہو بابا؟ یہ دیکھیے، یہ سکینہ کا نوحہ نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کا گریہ ہے، فاطمہ زہرا کا گریہ ہے۔ کس کے حوالے کر کے جاتے ہو؟ کچھ نہیں کہتے، میرے بچوں کو تو بلاؤ، میرے بچوں کو تو بلاؤ۔ اور فاطمہ گھبرانا نہیں، بہت جلد اپنے پاس لقا کی منزل ہوگی، بہت جلد ملاقات ہوگی، مگر میرے بچوں کو تو بلاؤ۔ عجیب بات آپ سے عرض کروں، ایک طریقہ ہے، کہتے ہیں کہ حسن مشتبہ کا آنا اپنی جگہ ثابت ہے، مگر حسین کا آنا کچھ عجیب انداز کا آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے آئے، نانا کے سینے پہ اپنے آپ کو گرا، اپنے رخسار کو نانا کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ وہ سینہ ہے جس پہ جبریل امی قرآن لے کے اترے ہیں، یہ وہ سینہ ہے جس پہ جبریل امی قرآن لے کے نازل ہوئے ہیں، اس سینے پہ اپنے آپ کو رکھ دیا۔ جب رکھا تو سرکار رسالت مآب رونے لگے، گریہ وہیں سے شروع ہوا، بکا وہیں سے شروع ہوا، اور حزن اپنے مقام پر وہیں سے شروع ہوا، ملال وہیں سے شروع ہوا۔ اور ایک مرتبہ جب یہ ملال نے اپنی انتہا کو پایا تو بے اختیار کہا کہ اننی ارانی، میں دیکھ رہا ہوں، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں رأسو کا ہدیہ الیزید، میں دیکھ رہا ہوں حسین تیرے سر کو یزید کے پاس تحفتاً پیش کیا جائے۔ رأسو کا ہدیہ الی یزید، حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو یزید کے پاس تشت طلا میں لے جایا جا رہا ہے، تحفتاً لے جایا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ کہا مالی و یزید، ہائے کیا میرا سروکار یزید سے، دیکھیے دنیا سے جا رہے ہیں، امتوں پہ گواہ بن رہے ہیں،
مگر دیکھ کے کیا جا رہے ہیں کہ حسین کا سر دشت طلا میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ وہ سر ہے کہ جس کو کبھی آغوش میں لیا ہے, یہ وہ سر ہے کہ جس کو کبھی بوسے دیے ہیں, یہ وہ لب ہے جن کو کبھی چوما ہے, یہ وہ زبان ہے جن کو کبھی چوسا ہے. ہائے یا رسول اللہ, کربلا کے میدان میں آگے دیکھو, سر کٹ چکا, نیزے میں بلند ہو چکا, اب ایک لاشا رہ گیا, اس کو پامان کر. حسین تابوت کی زیارت کیجئے, حسین ماتم حسین.